Oh, you making اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما لا يحل لهن والصبر فروجهن أما لا يحل فعله بها ولا يبدين يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان قسم النساء وليضربن بخمورهن على جيوبهن أي يسلون الرؤوس والأعناق والصدور بالمصالح ولا يبدين زينتهن الخفية وهي مع الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يصلوا على عورات النساء. فرماتے ہیں مؤمنات سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن کہ نیچے رکھیں اپنی نظر کو، نظر نہ اٹھائے، پست کر دے اپنی نظر کو. عما لا يحل لهن نظرہ، اس چیز سے جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی. عما لا يحل فعله بها، جس کا کرنا جائز نہیں ہے بها فروج کے ساتھ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور ظاہر نہ کریں زینتہن اپنے محل زینت کو، زینت کی جگہ یعنی زینت کی جگہ چہرے، ہاتھ، پاؤں، ان کو ظاہر نہ، یہ محل زینت ہے. زینت کی دو قسمیں ہیں، ایک زینت ظاہری ہے اور ایک زینت باطنی ہے. زینت ظاہری جو محل زینت عادتاً ظاہر ہو، محل اور زینت خفیہ جو عادتاً مخفی ہو. جو عادتاً ظاہر ہے وہ ہے چہرہ، یہ محل زینت ہے، اس میں سرما ہے، زیورات ہے.
آپ جانتے ہیں اس کی تفصیل، اور ہاتھ ہے آپ اس کی تفصیل بھی جانتے ہیں کہ ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں اور کیا کیا ہے لوگ عورتیں جان ڈالتی ہیں، اور پاؤں کے اندر پازیب وغیرہ ڈالتی ہیں. اور ایک ہے محل زینت مخفی. محل زینت مخفی جو عادتاً مخفی ہے، یعنی ٹانگیں ہیں اور ہاتھ میں کلائیاں ہیں اور گلا وغیرہ ہے اور سینے پر ہار ہے، یہ محل زینت مخفی ہے. اسی طرح ایک زینت خلقی ہے اور ایک زینت کسبی ہے. زینت خلقی چہرہ ہے، ہاتھ ہے جس کی خوبصورتی خلقتاً ہے، اور ایک کسبی ہے کپڑے شپڑے. کپڑے تو کپڑے ہے اور شپڑے کا مطلب زیورات وغیرہ ہے. تو معنی یہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں زینتہن اپنے محل زینت. ذکر حال مراد محل. اچھا، اور اگر زینت کسبی ہو تو پھر وہ زینت کی کسبی ہو تو معنی یہ ہے کہ محل کو بھی ظاہر نہ کرے، زینت کو بھی ظاہر نہ کرے. الا ما ظہر منہا، مگر وہ زینت یعنی محل زینت ظہرہ جو ظاہر ہوتا ہے عادتاً، یعنی جرت العادت بظہورہا، منہا ان میں سے، یعنی زینت میں سے، منہا زینت میں سے وہ ظاہر کر سکتی ہے. اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی گھر کے اندر جو محارم آتے ہیں، گھر کے اندر جو غیر محرم اور اقارب آتے ہیں اور فتنہ نہ ہو تو یہ ظاہر کر سکتی ہیں زینتہن اپنے محل زینت کو. ظاہر نہ کرے محل زینت کو الا ما ظہر منہا، مگر جو عادتاً ظاہر ہے تو ان کو ظاہر کر سکتی ہے. تو عادتاً کیا ہے؟ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ان کو ظاہر کر سکتی ہے. تو ما ظہر منہا اس سے مراد وجہ اور کفین ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس سے، حضرت عائشہ سے، سعید ابن مسیب سے، اوزاعی سے وغیرہ وغیرہ سے مروی ہے. جیسے فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو اگر وہ ظاہر ہو جائے اور اقارب اور محارم میں سے کوئی آ جائے اور اس کی نظر پڑ جائے اور فتنہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب فقہاء نے لکھا ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت کو ظاہر نہ کرے الا ما ظہر منہا، مگر جو زینت ظاہر ہے، یعنی جس کا ظاہر کرنا اور ظاہر ہونا ضرورت کے درجے میں ہے. یعنی کپڑے، برقع، یہ ان کا ظاہر ہونا ضرورت کے درجے میں ہے تو یہ زینت ظاہر کر سکتی ہے. یعنی برقع اور یا کوئی اور کپڑا اگر اوپر سے ہو تو اس کو ظاہر کر سکتی ہے، اور اس کی طرف دیکھنا بھی جائز ہے. قصداً نہ دیکھے، طبعاً دیکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھ لیں اور پھر کپڑے کے اندر جو کچھ ہے اس کا تصور کرے، یہ نہیں. تو یہ وجہ اور کفین ہے. فَيَجُوزُ نَظَرُهُ لِأَجْنَبِيٍّ، تو اجنبی کا مطلب اجنبی کا وہ اجنبی مراد نہیں ہے کہ جو اجنبی باہر گھومتا. اجنبی سے مراد وہ اجنبی ہے جس کا آنا جانا گھر میں ہو، یعنی اقارب میں سے. اور یا ایسا اجنبی ہے جو پاک آدمی ہے اور جو جس پر لوگوں کا اعتماد ہے. لم یخف فتنتاً، اگر فتنے کا خوف نہ ہو، خلوت نہ ہو. فی احد الوجہین، ایک تفسیر میں، دو تفسیروں میں سے ایک تفسیر. تو گئے کہ فتنہ نہ ہو تو اس کی طرف دیکھنے کی اجازت ہے. جیسے روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے باریک کپڑا پہنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة اذا بلغت المحیضہ لا یرا منها الا هذا وهذا واشار الى الوجه والکفین. جب عورت بالغ ہو جائے تو وجہ اور کفین کی طرف نظر کی اجازت ہے
باقی نظر کی اجازت نہیں ہے. وفی اسنادہ خالد ابن دریک لم یسمع عن عائشہ وفی اسنادہ انقطاع. یہ حضرات نے لکھا ہے. اس کے علاوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جب عورتوں کے اجتماع سے خطاب کیا اور عورتوں کو واعظ کیا اور فرمایا فإن أكثركن أهل النار فإن أكثركن أهل النار، یہ فرمایا تو فقامت امرأة صعفاء الخدین، ایک عورت کھڑی ہو گئی صعفاء الخدین جن کے خدین پر سیاہی تھی، وہ کھڑی ہو گئی اور پوچھا کیوں؟ تو جس چہرے عورت کے چہرے کو دیکھا راوی نے کہ صعفاء الخدین تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پردہ نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اس کو پردے کی خاص ضرورت نہیں تھی، فتنہ نہیں تھا. صعفاء الخدین تھی، چمکنے دمکنے والی عورت، لڑکی نہیں تھی. اس سے پتہ چلا کہ بعض صورتوں میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بنت جحش، کہ آپ عدت ام شریف کے گھر پر نہ گزارے، اس لیے کہ ان کے ہاں مہمان آتے ہیں، بلکہ آپ عدت عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر پر گزارے، اس لیے کہ وہ نابینا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے. معلوم ہوا کہ آپ تو ان کو دیکھ سکتی ہیں لیکن وہ نہیں دیکھ سکتی. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ گنجائش ہے بعض صورتوں میں. اسی طرح حضرت سبیعہ انصاریہ کی عدت جب ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مزین کیا، تو ابو السنابل ابن بعکک نے کہا کہ آپ نے تو آج بہت فیشن کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی طلب ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں، حالانکہ وہ اقارب میں سے تھے اور محارم میں سے نہیں تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض صورتوں میں اس کی گنجائش ہے. البانی نے اس پر رسالہ لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور سلفی لوگ چہرے کے پردے میں بہت سخت ہے، تو انہوں نے البانی کی تردید میں رسالے لکھے ہیں. اور پھر شیخ البانی نے جواب الجواب لکھا ہے. تو یہ انشاءاللہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو یہ ساری بحثیں پڑھیں گے. لا يبقى الا ما ظهر منها، اور دوسری فی احد الوجہ والثانی، اور دوسری وجہ یعنی دوسری تفسیر یہ ہے یحرم، چہرے کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہے. لأنه مظنة الفتنة، کیونکہ یہ فتنے کا خوف کی جگہ ہے. فتنے کا ظن ہو تو پھر سب کی نزدیک نہیں دیکھنا چاہیے. ورجح، اور دوسری تفسیر کو ترجیح دی گئی ہے شوافی کی نزدیک حسما للباب، تاکہ فتنے کے دروازے کو اکاڑ دے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور میرے خیال میں اس کی تفسیر اور چاہیے کہ لگا دے بِخُمُورِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو گھر میں. دیکھو یہ سب گھر کی باتیں چل رہی ہیں، سوائے اس کے کہ یحفظوا فروجہم، گھر میں بھی ہے باہر بھی ہے، اور یغضوا من ابصارہم، گھر میں بھی ہے باہر بھی ہے، ورنہ یہ سب گھر کے اندر کی چل رہی ہے. اس لیے کہ تسلموا علی اہلہا لا تدخلوا بیوتا، تو ان سب کو اگر گھر کے ساتھ مخصوص کرے تو تفسیر آسان ہو جائے گی. تو فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، جب گھروں کے اندر رہے تو چاہیے کہ دوپٹہ ڈال دے. وَلْيَضْرِبْنَ، لگا دے ڈال دے، بِخُمُرِهِنَّ، اپنا دوپٹہ. باہر دوپٹہ نہیں ہے، باہر تو برقع ہے، تو اس لیے یہ گھر کے اندر ہے. یہ کسی مفسر نے لکھا نہیں ہے لیکن سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے. عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. تو جو لوگ استدلال کرتے بس گریبان کو، پستانوں کو چھپا لو اور باہر گھومتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے، یہ گھر کی بات ہو رہی ہے. عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. معلوم ہوا کہ گریبان سینے پر ہے، اس لیے کہ یہاں سینہ مراد ہے. گریبان کندھے پر نہیں، گریبان پیچھے نہیں، گریبان یہ ہے. اس کو گریبان کہتے ہیں جس میں شق ہو. اے یسترن الرؤوس، سروں کو چھپائے.
اعناق کو چھپائے اور سینے کو چھپائے، بالمقانع چادروں کے ساتھ، دوپٹوں کے ساتھ، دوپٹہ باریک نہیں ہونا چاہیے. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور ظاہر نہیں کریں گی زینتہن اپنے محل زینت مخفی، جو محل زینت یعنی ما قبل میں استثناء آیا تھا ما ظہر منہا کہ زینت ظاہرہ مستثنی ہے اور زینت مخفی اس کو ظاہر نہ کرے، زینت مخفی کو ظاہر نہ کرے. اور اب زینت مخفی جو رہ گئی تھی مستثنی منہ میں اس کا ذکر ہے کہ زینت مخفی کو بھی یعنی محل زینت مخفی کو بھی ظاہر نہ کرے الا لبعولتہن. تو زینت محل زینت جو ظاہری ہے چہرہ اور کفین وہ ظاہر کر سکتی ہے اقارب کے سامنے ان شرائط کے ساتھ جو آپ نے پڑھ سنی. اور جو محل زینت مخفی ہے جیسے کلائیاں ہیں، ٹانگیں ہیں، گلا وغیرہ ہے اور گریبان ہے، یہ اگر ظاہر ہو جائے محارم کے سامنے تو کوئی حرج نہیں. یہ محل زینت جو مخفی ہے یعنی جو عادتاً مخفی رہتی ہیں. ولا یبدین زینتہن الخفیۃ، محل زینت مخفی یعنی جو چہرے اور کفین کے علاوہ ہے جو عادتاً چھپا رہتا ہے پہلے زمانے میں، آج کل تو دوسری بات. الا لبعولتہن مگر اپنے شوہروں کے سامنے، بعل کی جمع ہے، شوہر کو کہتے ہیں. او آبائہن یا اپنے باپ جاد اور اجداد وغیرہ، او آباء بعولتہن یا آباء بعولتہن خسر کے سامنے، آباء بعولتہن او ابنائہن یا ان کے بیٹوں کے سامنے جو دوسرے شوہر سے بیٹے ہیں، سوتیلا بیٹا. او ابناء بعولتہن او ابنائہن یا ان عورتوں کے اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن یا ان کے شوہروں کے بیٹے دوسری بیوی سے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا بھانجوں کے سامنے. تو جو بھانجے کا حکم ہے تو اس سے خود بخود بھانجے کا حکم ہے تو اس سے ماموں کا حکم معلوم ہو گیا، اس لیے کہ ایک طرف سے بھانجا ہے تو دوسری طرف ماموں ہے. اور اسی طرح یہ جو ہے بنی اخوانہن اس سے چچا کا حکم معلوم ہو گیا، اس لیے کہ جب بنی اخوانہن بھتیجوں کے سامنے پردہ نہیں ہے تو بھتیجے کے لیے یہ پھوپھی ہے، اور پھوپھی کا حکم اور چچا کا ایک ہے، اس لیے کہ پھوپھی کے بھائی کو چچا کہتے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ اس میں خال کا ذکر نہیں، اس میں عم کا ذکر نہیں ہے، اعمام اور اخوال کا ذکر نہیں ہے، تو آپ کہیں گے وہ خود بخود معلوم ہو گیا. او نسائہن یا مسلمان عورتوں، نسائہن ہن ضمیر مسلمان عورتوں کے سامنے وہ ظاہر ہو سکتی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ کافرات سے پردہ ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ابو عبیدہ کو لکھا کہ مسلمانوں کی عورتیں لا يدخلن الحجاب مع نساء المشرکین، مشرکین کی عورتوں کے ساتھ پردے میں اکٹھے نہ بیٹھے، اس لیے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو قیامت پر ایمان لاتی ہے کہ اس کی عورت کی طرف اور چھپی ہوئی جگہ کی طرف کافرہ دیکھ لے. یہ اس روایت کا خلاصہ ہے. تو حضرت عمر سے یہ مروی ہے. اور یہ اس روایت کے الفاظ حضرت حاشیہ نمبر 17 میں مذکور ہے. عن عمر بن الخطاب انه كتب الى ابو عبیدہ اما بعد
وہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں حمامات میں جاتی ہیں اہل مشرکین کی عورتوں کے ساتھ، تو ان کو نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافر اس کی طرف دیکھ لے۔ لیکن دیکھیے کافر عورت اس کے کس کی طرف نہیں دیکھ سکتی، اس کے اس کی محل زینت مخفی کی طرف نہیں دیکھ سکتی، اور اس کے محل زینت ظاہری کی طرف دیکھ سکتی ہے، تو اس میں چہرہ اور ہتھیلی، ہاتھ اور پاؤں شامل نہیں ہے۔ اگر کافر عورت جیسے کام کرنے والیاں ہیں وہ مسلمان عورت کے چہرے کو دیکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو اجنبی اور مرد دیکھ سکتا ہے بشرط عدم الفتنہ، تو عورت بطری کی اولاد دیکھ سکتی ہے، تو گوئے کہ سینے کو اس کے سامنے نہ کھولے، پستانوں کو اس کے سامنے نہ کھولے، اور اسی طرح یہ جو ہے بازو وغیرہ یہ اس کے سامنے نہ کھولے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ما ملکت ایمانہن، اپنے باندیوں کے سامنے محل زینت مخفی کو کھول سکتی ہے۔ ما ملکت ایمانہن، اس سے مراد احناف کی نزدیک عورت ہے، یعنی باندی ہے، عبید اس میں شامل نہیں ہے، اور باندیاں مراد ہے اس لیے کہ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ لا تغرنکم سورۃ النور فإنه فی حق الاماء لا تغرنکم سورۃ النور، سورۃ نور تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ باندیوں کے حق میں ہے، عبید کے حق میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن سے بھی یہ مروی ہے کہ انہوں نے منع کیا کہ مملوک اپنے سیدہ اور اپنے مولات پر داخل ہو جائے، اور اسی طرح دوسری تابعین اور صحابہ سے بھی مروی ہے کہ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ما ملکت ایمانہن، اس سے مراد باندیاں ہیں نہ کہ عبید۔ ہاں اپنے عبید کے لیے پردہ سخت نہیں ہے، تو جو اپنے عبید ہے وہ ایسے ہیں جیسے اقارب غیر محارم، تو جیسے اقارب غیر محارم چہرے کو من غیر فتنتن دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، اسی طرح عبید کا بھی یہ حکم ہے۔ تو باندیاں محل زینت مخفی کو بھی دیکھ سکتی ہیں، محل زینت ظاہر کو بھی دیکھ سکتی ہیں، اور عبید محل زینت ظاہری کو دیکھ سکتی ہیں بشرط عدم الفتنہ، اور محل زینت مخفی کو نہیں دیکھ سکتی۔ احناف کی نزدیک عبید کہتے ہیں فیجوز لہم نظرہ الا ما بین السرۃ والرکبتین، پس جائز ہے ان کے لیے، فیجوز لہم، پس ان کے لیے جائز ہے، نظرہ، نظر محل زینت، الا ما بین السرۃ والرکبتین، سرہ سے لے کر رکبہ تک اٹھنے تک یہ جائز نہیں ہے۔ فیحرم نظرہ، اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، نظرہ یعنی وہ محل، لغیر الازواج، غیر ازواج کے لیے۔ وخرج بنسائہن الکافرات، اور نساؤہن سے کافرات نکلی، یعنی کافرات سے پردہ ہے، لیکن پردے کی حقیقت آپ کو بتائی کہ کافرات سے پردہ ہے زینت مخفیہ کا پردہ ہے، زینت ظاہرہ کا پردہ نہیں ہے، یعنی چہرے اور ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے۔ فلا یجوز للمسلمات الکشف لہن، مسلمات کے لیے جائز نہیں ہے الکشف، منکشف کرنا اپنے محل زینت کا، لہن کافرات کے سامنے۔ وشمل ما ملکت ایمانہن العبید، اور ما ملکت ایمانہن عبید کو شامل ہے،
یہ شوافی کا مسلک ہے کہ عبید سے بھی پردہ نہیں اپنے غلام سے، اور اپنی باندی سے بھی پردہ نہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ اپنی باندی سے تو دونوں کا پردہ نہیں، زینت ظاہری اور زینت مخفیہ کا، اور عبید سے زینت مخفیہ کا پردہ ہے اور زینت ظاہرہ کا پردہ نہیں ہے، بشرط عدم الفتنہ، اس لیے کہ اس کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے، اپنے عبد کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ اس کو آزاد کرے اور نکاح کر لے۔ اور مجاہد کہتے ہیں لا ينظر المملوک الى شعر سیدته، اپنی سیدہ کے بالوں کو نہ دیکھے، جیسے اجنبی نہیں دیکھ سکتا۔ تو عبد بمنزل اجنبی ہے عند الاحناف، اور عبد بمنزل محارم ہے عند الشوافی۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ، او التابعین یا محل زینت کو، زینت کی جگہ کو ظاہر کر سکتے ہیں التابعین، تابعین کے سامنے، خدمت میں تابعداری کرنے والے جو خدمت میں لگے ہیں ان کے سامنے، فی فضول الطعام، جو تابع ہیں زائد طعام میں، یعنی جو زائد طعام ہو وہ کھا لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ تو تابعین سے مراد ہے خدمت میں رہنے والے غیر اولی الاربۃ، جن کی حاجت عورتوں کی طرف نہ ہو۔ تو وہ کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں خنثی مشکل، بعض کہتے ہیں کہ جو طعام کے لیے تابع بن کر آئے، اس کو اپنے پیٹ کی فکر ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں کسی کو دیکھ لوں، اور یعنی جن میں مادہ شہوت نہیں ہے، محاسن النساء کو نہیں جانتے، یا جو ابھی بچے ہیں لیکن بچوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ، غیر جر کے ساتھ صفت ہے اور غیر نصب کے ساتھ مستثنی ہے، اولی الاربۃ یعنی غیر اصحاب الحاجت، جو محتاج حاجت والی نہیں ہیں عورتوں کو، عورتوں یا بڑھاپے کی وجہ سے، یا خنثی ہونے کی وجہ سے، یا معذور ہونے کی وجہ سے بس صرف خدمت میں رہتے ہیں۔ من الرجال، رجال میں سے ہے تو رجال، لیکن ان کا مقصد خدمت کرنا ہے اور شہوت نہیں ہے۔ یہ لم ينتشر ذکر کل، اس لیے کہ ہر ایک اس طرح کہ ہر ایک میں انتشار پیدا نہ ہو، اور محاسن النساء کو نہیں سمجھتے ہیں، یا شہوت نہیں ہے یا محاسن النساء کو نہیں سمجھتے۔ او الطفل الذین، طفل بمعنی اطفال ہے، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ طفل اطفال کے معنی میں ہے، فعل کے وزن پر ہے، مصدر کے وزن پر ہے، اس لیے اطفال کے معنی میں ہے، یا طفل جنس ہے، اور جنس میں 1 2 3 سب برابر ہوتے ہیں، بمعنی الاطفال۔ مثلکم میں آپ کو بتایا تھا، الذین لم یظہروا، وہ بچے جو واقف نہیں ہیں، علی عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزوں پر، عورتوں کی شرمگاہوں یعنی عورتوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو وہ نہیں جانتے، ان کو جماع اور جماع کے لذتوں کا پتہ نہیں ہے۔ لم یظہروا اے لم یطلعوا، یا لم یظہروا یعنی لم یقدروا علی عورات النساء للجماع، جماع پر مطلع نہیں ہے۔ فیجوز ان یبدین لهم ما عدا بین السرۃ والرکبۃ، تو جائز ہے کہ ان کے سامنے ظاہر کر دیں، قصداً ظاہر نہ کرے لیکن اگر ظاہر ہو جائے، ما سوا بین السرۃ والرکبۃ، سرہ سے لے کر رکبہ تک، اس کے علاوہ۔ یہ مصنف نے شوافی کے مذہب کے مطابق بتایا، اور احناف کے نزدیک یہ جو جن کا ذکر ہوا ہے تو ان کے سامنے الوجہ والکفین یعنی الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ان کے سامنے صرف وجہ اور کفین کو ظاہر کرے، باقی جگہوں کو ظاہر نہ کرے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور زور سے نہ مارے، بارجلہن اپنے پاؤں کو، اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارے، گھر میں ہو یا باہر، گھر کے اندر زور زور سے پاؤں مارتی ہیں، اس طرح
کہ زیورات کی آواز باہر نکلتے ہیں، زیورات کی آواز باہر نکلتی ہے یا باہر چلتی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت احتیاط کرے تاکہ باہر کے لوگوں کو اس کے زیورات اور آواز کا پتہ نہ چلے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ معلوم ہو، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے، لام نتیجہ کے لیے، نتیجہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے گا ما یخفین من زینتہن، جو وہ چھپاتے ہیں اپنی زینت کو، جو زینت چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے تو بعض صورتوں میں نظر کی اجازت دے دی فقہا کی روشنی میں جب فتنہ شتنہ نہ ہو، حالانکہ حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ ناظر پر بھی لعنت کرتا ہے جس طرح بھی دیکھیں، اور منظور الیہ پر بھی لعنت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں الی عورت المرأہ ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اس کی سند میں اسحاق ابن نجیح ہے جو متروک راوی ہے، جو کسی کام کا راوی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی حدیث کو موضوعی بھی کہا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لعن اللہ الناظرہ، اس کی ایک طریق میں لعن اللہ الناظرہ الی عورت المرأہ، اور ظاہر بات ہے کہ اگر کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے گا تو اگر یہ حدیث موجود نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ ناجائز و حرام ہے، شرمگاہ کو دیکھنا، وہ اس حدیث پر موقوف نہیں ہے، لعن اللہ الناظر پر۔ بعض خانقاہوں میں یہ حدیث متواتر کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے میں نے بتا دی۔ من خلخال پازیب یتقعقع یتصوت، جس کی آواز نکلتی ہو۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور چونکہ انسان تقصیر سے خالی نہیں ہے اس لیے توبہ کرو اللہ کے سامنے سب کے سب۔ آدمی تقصیر کرتا ہے اگرچہ کوشش کرے کہ میں تقصیر نہیں کروں گا۔ ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں، مما وقع لکم من النظر، جو تم سے نظر واقع ہوئی، للممنوع منہ، جہاں ممنوع ہے، منہ یہ نظر، من غیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں سے بھی توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے، یا شاید تم کامیاب ہو۔ اللہ کے لیے شاید یقین کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کا شاہد۔ تنجون من ذالک بقبول التوبۃ منہ، تاکہ تم نجات پاؤ گے من ذالک، ممنوع چیز سے، اس لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، منہ ذنب سے، گناہ سے۔ من ذالک، منہ، یہ تو آپ کو صبح بتایا تھا کہ جلالین میں اور ہدایت دونوں ہماری قسمت میں ہے، جس میں ضمائر کا جلسہ ہوتا ہے، ضمیر کی ضرورت ہو یا نہ ہو ضمائر جمع کریں گے۔ اور آیت میں تغلیب ہے مذکرین کو مؤنثین پر، یعنی تم توبہ کرو، توبو، یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں توبہ نہ کرے، عورتی مرد بھی کرے، عورتیں بھی کرے، تو توبو میں مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث بھی مراد ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، اگرچہ اقیمنا الصلاۃ بھی آیا ہے، فَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تو یہاں سے زنا کے روکنے اور اسباب زنا کے منع کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ نکاح کرا دو، الایام، بے نکاحی مرد اور بے نکاح عورتوں کا نکاح کرا دو، منکم، تم میں سے۔ جب نکاح ہو جائے گا تو پھر سفر حضر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، دوسری طرف توجہ نہیں جائے گی۔ یہ انکحوا وجوباً بعض صورتوں میں جب نکاح کے بغیر زنا کا خطرہ ہو، اور استحباباً بعض صورتوں میں۔ جمع ایم، ایم مذکر مؤنث، سیب اور بکر سب کو کہتے ہیں ایم، بغیر نکاح کے بکرہ ہو یا سیبہ ہو، بغیر نکاح کے مرد ہو یا عورت ہو، سب کو ایم کہتے ہیں۔
وہی من لیس لہ زوج بکرن کانت او سیبا، بکرن باکرہ ہو یا سیبہ ہو، باکرہ شوہر نادیدہ اور سیبہ شوہر دیدہ، جس کی بکارت باقی ہو بکرن ہے، جس کی بکارت باقی نہ ہو وہ سیبہ ہے۔ ومن لیس لہ زوجۃ، اس کو بھی شامل ہے جس کی بیوی نہیں، جس کا شوہر نہیں، جس کی بیوی نہیں۔ وہذا فی الاحرار والحرائر، اور یہ احرار میں ہے مذکر، والحرائر اور حرائر میں ہے مؤنث، احرار مرد اور حرائر عورتیں، حرۃ کی جمع حرائر ہے۔ والصالحین من عبادکم، اور تم نکاح کرا دو الصالحین مؤمنین صالحین، من عبادکم، صالحین سے یا مراد مؤمنین ہے، تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ صالحین کا نکاح کرا دو تو فاسقین فسق کرتے رہیں گے، نہیں، فرماتے صالحین سے مراد مؤمنین ہے، اور ہر مؤمن صالح ہے اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے جو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ المراد المؤمن ہے، یا الصالحین سے مراد مؤمنین کاملین صالحین ہے، اور صالحین کا ذکر کیا للاہتمام بشانہم، ان کے محتم بشان ہونے کی وجہ سے، ان کی عزت اور اکرام کی وجہ سے، کہ صالحین کا نکاح پہلے کرا دو تاکہ صالحات و صالحین پیدا ہو جائے، اور باقی لوگوں کا بعد میں فکر کرو۔ من عبادکم، آپ کے بندوں میں سے، من عبادکم آپ کے غلاموں میں سے، عباد عبد کی جگہ ہے تو یہ عباد عبدیت سے ہے، یہ عبادت سے نہیں ہے، اور عبدیت اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبدیت، اس کے معنی ہے رضا بما قضى اللہ تعالی، الرضا بالمقضیات، یہ عبدیت ہے صوفیہ کی اصطلاح میں، اور عبادت فعل المرضیات، مرضیات کا فعل اس کو کہتے ہیں عبادت، جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات ہے اس کا کرنا۔ تو یہاں عبادکم عبدیت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے، اور عبدیت اور عبادت کا فرق آپ کو بتایا۔ اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا عبدیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنا عبادت ہے۔ وَإِمَائِكُمْ، اور باندیوں میں سے، اور عباد من جموع عبد، عبد کی جمع ہے، ان یکونوا فقراء، اگر ہو یہ احرار فقراء فقیر، یغنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مستغنی کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، ایک ناحکح جو فقیر ہے، ایک مکاتب جو مکاتب بن چکا ہے، اور ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ تو تم بھی ان کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے التمس الرزق فی النکاح یا بالنکاح، نکاح کے ساتھ رزق کو طلب کرو، یعنی نکاح کی برکت سے تم کو رزق ملے گا۔ اور تزوج النساء فإنہن یأتین بالرزق، یا اس طرح کی روایت ہے، نکاح کرو اس لیے کہ وہ فإنہن یأتین بالغنا، وہ غنا کو لاتی ہیں، غنا کا لفظ غالباً۔ یغنہم اللہ من فضلہ، اس لیے کہ جب بیوی آتی ہے تو گھر کا سلیقہ اور گھر کا کام سنبھالتی ہے، اور ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر خرچ کرتی ہے، اور اگر اچھی بیوی ہو تو بچت کرتی ہے، اور اگر اڑانے والی بیوی ہو تو پھر خدا خیر کرے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہے، فراخی والا ہے، اپنی مخلوق کے لیے فراخی کرتا ہے، لا ينقص فضلہ، اور علیم بہم۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے ہیں،
تو ان کو چاہیے کہ استعفاف کرے، یعنی پاک رہے، پاک دامن رہے، عفت اور پاک دامنی اختیار کرے۔ پاک دامنی کا طریقہ یہ ہے کہ غلمان اور عورتوں سے زیادہ خلط و اختلاط نہ رکھے، زیادہ نہیں بلکہ بالکل نہ رکھے، روزہ رکھے۔ فإن الصوم له وجاء، آپ نے مشکات میں پہلی حدیث پڑھی ہے جلد ثانی میں۔ تو ان کو پاک دامن پاک رہنا چاہیے۔ اے ما ينکحون به، جس سے نکاح کرے نکاح کا سامان نہیں، مہر نہیں، نفقہ نہیں۔ یستعفف من الزنا، چاہیے کہ پاک ہو زنا سے، پاک رہے، بچا رہے زنا سے۔ ولیستعفف، بچا رہے۔ حتی یغنیہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے۔ یوسع علیہم، ان کے اوپر توسیع کر دے۔ من فضلہ، اپنے فضل میں سے۔ وینکحون، وہ بھی نکاح کر دیں۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانہم، ایمانکم فکاتبوہم۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ غلام جو طلب کرتے ہیں مکاتب ہونے کو۔ شریعت کا منشا یہ ہے کہ غلام کم ہو جائے، تو غلاموں کی کمی کا طریقہ آزاد کرنا ہے، ان کو مکاتب بنانا ہے۔ جب مکاتب بنائیں گے تجارت کریں گے، تجارت میں لوگوں کو بھی فائدہ، اس کو بھی فائدہ۔ انڈیا سے سستا مال منگوائے گا اور یہاں بیچے گا تو لوگوں کو بھی فائدہ، اس کو بھی فائدہ۔ والذین، انڈیا نہیں چائنا۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو طلب کرتے ہیں مکاتب ہونے کو، مکاتبت کو۔ مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہے۔ من العبید، عبید اور باندیاں۔ ایمانکم کنایہ ہے ذات سے، تمہاری ذات ان کے مالک ہے۔ مما ملکت ذواتکم، یہ بالاتفاق ہے، ہاتھ مالک نہیں ہے بلکہ ذات مالک ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں جہاں تعویل ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں تعویل ہوگی۔ جو کہتے ہیں ید کی تعویل مت کرو، اللہ تعالیٰ کے قدم کی تعویل نہ کرو، اور قرآن میں تعویل کرتے ہیں۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ فکاتبوہم، ان کو مکاتب بنا دو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانتے ہو ان میں خیر، خیر امانت ہے، قدرتاً علی الکسب، کمائی پر قدرت ہے، مال کتابت کی ادائیگی کے لیے، وصیغتها، اور اس کے الفاظ، مکاتب بنانے کے الفاظ کیا ہے؟ کاتبتک علی 2000 فی شہرین، کل شہر 1000 فاذا ادیتها فانت حر، یہ الفاظ ہے جس کا ترجمہ ظاہر ہے۔ فیقول قبلت ذلک، مکاتب کہے گا میں نے قبول کیا، تو یہ کرنے والا مکاتب، قبول کرنے والا مکاتب۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان کو دے دو، اے عام لوگ، عوام کو خطاب ہے، اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے تو تم ان کو دے دو، صدقہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، اور ویسی مدد کرو۔ اور اگر مولا کو خطاب ہو تو معنی یہ، وآتوہم، اور اے مولا تم بھی ان کو صدقہ دے دو، یا تم معاف کر دو، 1000 کو 500 کر دو، 500 کو 200 کر دو۔ یا وآتوہم، حکام کو خطاب ہے، اے حکام ان کو بیت المال میں سے کچھ دے دو، من مال اللہ الذی آتاکم، ما یستعینون بہ، جس کے ساتھ وہ مدد حاصل کرے، فی ادا ما التزموہ، ادا کرنے میں، جس مال کا التزام انہوں نے کیا ہے، جس مال کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، اس میں سے۔ وفی معنی الایتاء، اور ایتاء کے حکم میں ہے، دینے کے حکم میں ہے۔ حد شیء مما التزموہ، کہ کم کر دے کچھ، مما التزموہ، جس چیز کی پابندی انہوں نے اٹھائی ہے تو اس میں سے کچھ کم کرے۔ کون کم کرے گا؟ مولا۔ تو یہ تینوں کو حکم ہے، مولا تم بھی مدد کرو، اے عوام تم بھی مدد کرو، اے حکام تم بھی مدد کرو۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور مجبور مت کرو فتیاتکم، اپنی باندیوں کو، علی البغاء، زنا پر،
ان اردنا تحسنا یعنی اذ اردنا تحسنا جبکہ وہ چاہتی ہیں پاک دامنی، تو ان بمعنی اذ ہے۔ اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں تو تم مجبور مت کرو، اگر وہ پاک دامنی نہیں چاہتی تو پھر ان کو مجبور کرو۔ تو ان اردنا تحسنا شرط کا کیا مطلب ہے؟ شرط بظاہر صحیح نہیں ہے، تو اس کے متعدد جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ان بمعنی اذ ہے، اذ جبکہ وہ چاہتی ہے پاک دامنی اور تم پھر بھی مجبور کرتے ہو، اتنی ظلم کی بات ہے۔ جب کہ وہ چاہتی ہے پاک دامنی، تو یہ محل کا ذکر ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ ان اردنا تحسنا شرط ہے، اور شرط میں قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے، اور قید اتفاقی تقبیح اور مذمت کے لیے ہے۔ اگر وہ چاہتی ہیں پاک دامنی اور پھر بھی تم مجبور کرتے ہو تو کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ باندھی ہو کر پاک دامنی چاہتی ہے اور تم حر ہو کر کے زنا چاہتے ہو اور بدکاری چاہتے ہو۔ تو یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ اور قید جیسے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ربا مت کھاؤ، اتنی قبیح بات ہے کہ ربا کھاتے ہو اور دگنا در دگنا کھاتے ہو، تو یہ محل تقبیح میں ہے۔ تو یہ کتنی قباحت، مزید قباحت بیان کرنے کے لیے ہے، یہ احترازی نہیں ہے کہ پاک دامنی نہیں چاہتی تو ان کو پھر مجبور کرو۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ان اردنا تحسنا یہ شرط ہے، اور یہ شرط بیان محل اکراہ کے لیے ہے کہ اکراہ کی جگہ تب ہوگی جب پاک دامنی چاہتی ہیں، اور اگر پاک دامنی نہیں چاہتی تو پھر اکراہ کا محل نہیں ہے، پھر تو ان کے دل میں بھی کٹ کٹ ہو رہا ہے۔ بات سمجھے؟ ان اردنا تحسنا اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں تو یہی محل اکراہ ہے، اور اگر وہ پاک دامنی نہیں چاہتی تو پھر محل اکراہ نہیں، پھر تو ان کے لیے محل رضا ہے۔ اور لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ لا تکرہوا، تم مجبور مت کرو، فتیاتکم اپنی لڑکیوں کو اور اپنی بہنوں کو، علی البغاء، علی البغاء، بغاء پر یعنی علی ترک النکاح، یہ ترک نکاح زنا کے برابر ہے، اس لیے کہ جب نکاح نہ ہو تو وہ اپنا ذہن دوڑائے گی کہ میں کیا کروں۔ ان اردنا تحسنا ان اردنا النکاح، اگر وہ نکاح چاہتی ہیں اور تم لڑکی کا نکاح نہیں کراتے ہو کہ یہ ہمارے جوڑ کا نہیں ہے، یا بہن کا نکاح نہیں کراتے ہو، یا اس وجہ سے نہیں کراتے ہو کہ جوڑ کا نہیں ہے، یا اس لیے کہ وہ بہت بڑی آفیسر ہے اور مال کما رہی ہے، یا یہ ہے کہ باپ کی وارثہ ہے تو اگر یہ جائے گی تو مال بھی جائے گا اس کے ساتھ، اس لیے اس کا نکاح نہیں کراتے ہو، جیسے جاہلیت کے زمانے میں یا آج کل بھی بعض علاقوں میں نکاح نہیں کراتے، تو یہ ناجائز ہے۔ تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ لا تکرہوا فتیاتکم اے بناتکم و اخواتکم علی البغاء اے علی ترک النکاح، یہ ترک نکاح بغاء کے برابر ہے، یہ گویا کہ زنا کے سخت مشابہ ہے، اور یہ زنا کی طرح ہے، یہ حد سے زیادتی ہے۔ ان اردنا تحسنا ان اردنا نکاحا، اور جو پہلا ترجمہ ہوا کہ ان کو مجبور نہ کرو، تو اس کے بارے میں اس کی شان نزول میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کی 6 باندیاں تھیں، معاذہ
اور مسیکہ اور امیمہ اور قتیلہ اور اروا، اور ایک اور نام بھی حاشیے میں لکھا ہوگا، حاشیے میں عمارہ، معاذہ، مسیکہ، امیمہ اور عمیرہ یا عمرہ اور اروا اور قتیلہ، یہ 6 نام لکھے ہیں۔ تو ان کو مجبور کرتا تھا کہ تم زنا کرو اور کما کر لاؤ، تو بتایا کہ ایسا مت کرو، ان اردنا تحسنا ان اردنا تعففا عنہ زنا سے، اور یہ ارادہ محل اکراہ ہے۔ تو مصنف نے وہ جواب دیا جو میں نے آپ کو ایک جواب بتایا کہ یہ قید اتفاقی ہے، اس کے بعد جو دوسرا جواب دیا کہ یہ بیان محل اکراہ ہے۔ 3 جواب دیے، ان بمعنی اذ ہے، 1 قید اتفاقی ہے، 2 بیان محل اکراہ ہے، 3 مصنف کہتے ہیں یہ ارادہ محل اکراہ کا بیان ہے۔ فلا مفہوم للشرط، تو اس شرط کے لیے مفہوم مخالف نہیں ہے، یعنی یہ مفہوم مخالف نہیں ہے کہ اگر تحسن چاہتی ہیں تو مجبور مت کرو، اور اگر نہیں چاہتی تو مجبور کرو۔ لتبتغوا، تاکہ تم چاہو گے اقرا کے ذریعے سے عرض الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی کا سامان۔ نزلت فی عبداللہ ابن ابی کان یکرہ جواری لہو، اپنی باندیوں کو مجبور کرتا تھا علی الکسب، کمائی پر، زنا کے ساتھ، اور جو ان کو مجبور کرے گا بس بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرنے کے بعد ان کے لیے غفور ہے، ان پر رحیم ہے۔ اور بتحقیق ہم نے نازل کی ہے آیات مبینات مظہرات للاحکام، یا مبینات واضحات، اس صورت میں بین فیہا ما ذکر، جس میں مذکور احکام بیان ہے، یا بینۃ مبینۃ بمعنی بینۃ، ومثلا من الذین خلو من قبلکم، اور عجیب حالات، من الذین ان لوگوں کے، خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کے عجیب حالات۔ اور مصنف کہتے ہیں ومثلا، اور ہم نے قصہ عجیبہ بیان کیا جو حضرت عائشہ کا قصہ ہے، من الذین یعنی من جنس الذین خلو من قبلکم، پھر یہ معنی ہوگا کہ پہلے واقعات، پہلے زمانے کے واقعات کے ساتھ مشابہ، یہ من جنس امثالہم، یہ من جنس اخبارہم، جیسے وہ واقعات عجیبہ تو یہ بھی عجیب واقعہ، جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، حضرت مریم کا قصہ ان پر تہمت لگائی گئی تو حضرت عائشہ کے پر بھی تہمت لگائی گئی۔ موعظۃ للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے واعظ ہے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اس میں سبق ہے کہ ایسا مت کرو۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، یہ سبق ہے کہ کسی پر تہمت مت لگاؤ۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما ينبغي لنا ان نقول هذا، یہ سبق ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا، یہ سبق ہے۔ اور متقین کے ساتھ تخصیص کہ وعظ ہے متقیوں کے لیے، اس لیے کہ متقی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ No, no, yo no tiene